السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نمبر 8. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. وسمی الجن والانس ثقلین. اور نام دیا گیا ہے جن اور انس کو دو بوجھوں کا، یعنی جن و انس کو دو بوجھوں کا لقب دیا گیا ہے. کیوں؟ لعظم شأنہما، ان کے عظیم مقام کی وجہ سے. عظم عظیم، شأن یعنی مقام، حالت. بالنسبت الی غیرہما، ان دونوں کے علاوہ کے بنسبت، ان کے دوسرے جانوروں کی بجائے. من حیوانات الارض، زمین کے دیگر جانوروں سے، یعنی اللہ نے زمین میں موجود دیگر جانوروں کی بجائے صرف جنوں اور انس کو ان کے عظیم مقام کی وجہ سے دو بوجھوں یا دو گروہوں کا نام دیا ہے. یہ مطلب ہے. وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے، یعنی ایک قول یہ بھی ہے، سموا بذالک لانہم ثقل علی الارض احیاء وامواتا، کہ ان جن و انس کو ثقلین کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ زمین پہ ایک بوجھ ہیں، زندہ ہو یا فوت ہو جائیں، دونوں طرح وہ زمین کا بوجھ ہے. یعنی دوسرا قول کیا ہے؟ سموا بذالک لانہم ثقل علی الارض احیاء وامواتا، کما فی قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی. وقال جعفر الصادق، اور امام جعفر صادق کہتے ہیں، سمیا، دونوں کا نام رکھا گیا ہے، ثقلین، دو بوجھ، لأنہما مثقلان بالذنوب، کیونکہ وہ دونوں بھاری ہیں گناہوں کی وجہ سے. الشوکانی. امام جعفر یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے انسان اور جن بھاری ہیں، اس لیے ان کو ثقلین کہا گیا ہے. السؤال، لماذا سمی الجن والانس بالثقلین، جنات اور انسانوں کو ثقلین کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اب اس میں سے جو چاہیں آپ جواب دے دیں. سمیا ثقلین لانہما مثقلان بالذنوب، سموا بذلک لانہم ثقل علی الارض احیاء وامواتا، سمی الجن والانس ثقلین لعظم شانہما بالنسبۃ الی غیرہما من حیوانات الارض. ٹھیک ہے، یہ ساری وجوہات ہیں. نمبر 9. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای یرسل علیکما لہب صاف من النار، یعنی بھیجا جائے گا تم پر ایک شعلہ. ابو لہب اسی سے ہے نا. صافن، خالص، صاف، صاف صاف ہی ہوتا ہے. من النار، آگ کا، یعنی تم پر ایک شعلہ جو خالص آگ کا ہوگا وہ چھوڑا جائے گا. ونحاسن، اور دھواں. والمعنی، اور اس کا مطلب یہ ہے، ان ہذین الامرین الفظیعین یرسلان علیکما یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعت، یہ دونوں چیزیں، ان ہذین الامرین، یہ دونوں چیزیں یا امر، الفظیعین، جو بہت خوفناک ہیں، یرسلان علیکما، تم پر چھوڑ دیے جائیں گے، یا معشر الجن والانس، ویحیطان بکما، وہ تم دونوں کو گھیر لیں گے، فلا تنتصران، تو تم کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. استغفر اللہ. اب سوچئے جب دھواں زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جگہ کا سوچئے کہ جہاں پر
سفوکیشن ہو، دھواں نہ بھی ہو، آکسیجن ہی کم ہو جائے تو کیا صورت ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھو گے نا وہ دھوئیں کے مرغولے ہوتے ہیں اور اس میں لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی امیج لائیں اپنے مائنڈ میں کہ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا یعنی زمین آسمان کے کناروں سے تو آگ کے شعلے اس کے پیچھے ہوں گے اور دھواں ہوگا، اس کو راستہ کہاں سے ملے گا؟ کچھ نظر نہیں آتا. اصل بات یہ کہ کچھ نظر نہیں آئے گا، بھاگ نہیں سکیں گے، یہ مطلب ہے. یعنی یہ آگ کے شعلے اور دھواں کیوں چھوڑا جائے گا؟ تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکیں. تب انسان جتنی بھی بھاگنے کی کوشش کرے، جو مرضی بنا لے، بھاگ نہیں سکتا. تو قرآن کی بات ہے. تو اس لیے انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ بھاگنے کی بجائے سرنڈر کر دے، اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، دین سے، اللہ کے حکم سے نہ بھاگے. جب کسی بھی چیز کا حکم آ جائے تو بس پھر کر لے. لا بناصر من انفسکم، نہ ہی اپنے نفسوں کی طرف سے کسی کو مددگار پاؤ گے، ناصر مددگار، من انفسکم، ولا باحد ینصرکم من دون اللہ، اور نہ ہی کوئی ایک تمہاری مدد کرے گا اللہ کو چھوڑ کر، نہ ہی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا مددگار پاؤ گے. یعنی تمہارے اپنے رشتے دار، اپنے ساتھی، اپنے طرفدار جو ہیں وہ بھی مدد نہیں کریں گے، اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی مددگار نہیں آئے گا. صرف ایک اللہ ہی مددگار ہوگا، اور وہ تمہیں بھاگنے پہ مدد تھوڑی دے گا. وَلَمَّا كَانَ تَخْوِيفُهُ لِعِبَادِهِ نِعْمَةً مِّنْهُ عَلَيْهِمْ، اور چونکہ اس کا ڈرانا جو ہے اپنے بندوں کو، یعنی اللہ کا اپنے بندوں کو ڈرانا بھی، لِعِبَادِهِ نِعْمَةً مِّنْهُ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے، وَصَوْتًا اور ایک لاٹھی ہے، يَسُوقُهُمْ بِهِ إِلَىٰ أَعْلَى الْمَطَالِبِ جس کے ساتھ وہ انہیں ہانک لے جاتا ہے بلند مقاصد کی طرف، وَأَشْرَفِ الْمَوَاهِبِ اور عالی شان عطیات کی طرف، یعنی نعمتوں کی طرف، جنت کی. تو امتن علیہم، تو اللہ نے ان پر احسان کیا من سے. فقال، تو فرمایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مطلب کیا اس کا کہ اللہ اپنے بندوں کو جو ڈراتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور یہ ایک لاٹھی کا کام کرتا ہے جس کے ساتھ وہ انہیں ہانکتا ہے بلند مقاصد کی طرف، عالیشان عطیات اور فائدوں کی طرف. تو اللہ نے ان پر احسان کرتے ہوئے فرمایا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اگر بچے نہیں پڑھتے، آپ ان پر صرف پیار سے نہیں، سختی سے بھی کام لیتے ہیں، آپ ان کو ڈسپلن کرتے ہیں، آپ ان کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں، چاہے آپ لالچ دے کے بٹھائیں، چاہے آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھائیں، لیکن آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ اتنا سبق یاد کرنا ہی کرنا ہے، اتنا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تم کہیں نہیں جا سکتے اس کے بغیر. تو بچہ کیا سمجھتا ہے کہ ماں انتہائی ظالم ہے میری، اور یہ مجھے کہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی، لیکن یہی چیز آگے چل کر بچے کے فائدے میں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہمیں ڈرایا ہے قرآن کے اندر مختلف طریقوں سے، تو یہ ایک لاٹھی کا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے بندہ ذرا سیدھا رہتا ہے اور پھر وہ برے انجام سے بچ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اسی لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السؤال کیف یکون ذکر النار نعمۃ للمؤمنین، جہنم کا بیان مومنوں کے لیے نعمت کیسے؟ خوف دلانا بھی ایک نعمت ہے تاکہ وہ غلط کام چھوڑ دیں. اگر اللہ تعالیٰ بتاتا ہی نہ اور اچانک پکڑ لیتا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا، جیسے قرآن میں آتا ہے حتی اذا بلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پھر اس کو والدین کے احسانات یاد آتے ہیں، کیونکہ اپنے بچے پھر ستانے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ٹین ایجر ہو جاتے ہیں. تو اس وقت انسان کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے یہ وقت کیسے گزارا ہوگا، میرے ماں باپ نے کیسی کیسی میرے ساتھ تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور پھر وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو جنت میں جا کر بھی لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی. اور پھر ایک اور جگہ پر وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لیا. اگر ہمیں دنیا میں جہنم کا بتایا ہی نہ جاتا اور صرف اتنا کہا جاتا اچھے اچھے کام کیا کرو، تو ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو واقعی اچھے کام کرتے جہنم کا ذکر سنے بغیر. بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، آگ کا تذکرہ پڑھتے ہی، آگ ذرا سی بھی ہاتھ پہ پڑتی ہے، کوئی گرم چیز پڑتی ہے تو جو یاد آتا ہے جہنم، تو پھر تو انسان کہتا ہے نو وے، کسی صورت نہیں.
استاذہ آج میرا ٹیسٹ تھا اور میں یہ ٹیسٹ دیتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اس ٹیسٹ میں میری اتنی حالت خراب ہو رہی تھی، میرے کان سے جیسے دھوئیں نکل رہے اور گرمی اور پتہ نہیں کیا، میرے حلق میں اتنی خشکی ہو رہی تھی، اور میں ایک دم سے ایک تصور سے آیا کہ اس وقت کا امتحان کیسا ہوگا جو کہ حقیقی ہوگا. اوہ مائی گاڈ. یہ تو صرف ایک طریقہ ہے نہیں، یہ امتحان کیا ہے؟ اگر پاس نہیں بھی ہوئے تو کیا ہو جائے تو گا؟ کیا ہو جائے گا؟ صحیح دوبارہ بات دے ہے. دیں گے. بالکل کوئی چانس مل جائے گا، لیکن وہاں پہ کیا ایک دم سے ایک تصور آیا، اور میرے جو میں لکھ رہی تھی نا وہ بھی میں بھول گئی کہ میں نے کیا لکھنا تھا. وہ ایک امتحان میرے سامنے آیا کہ اس قیامت کی گھڑی میں کیا ہوگا اس وقت. بالکل، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں بتا دیا. ورنہ انسان سوچتا ہے نا کہ سورۃ الرحمن میں صرف نعمتوں کا ذکر نہیں، جہنم کا ذکر بھی ہے، تو وہ کیسے نعمت ہے؟ میں کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ یہ جب پڑھ رہی تھی تو شعلہ اور آگ کا تو مجھے سمجھ میں آ گیا، مجھے دھوئیں کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے دھواں بڑا لائٹ سا لگ رہا تھا کہ اوکے کمپیریٹیولی. تو شاید میں وہ سوچتے سوچتے سو گئی یا کیا ہوا، تو مجھے خواب میں نظر آیا جیسے گاڑھا دھواں ہے. تو مجھے اس وقت خواب میں سمجھ میں آیا کہ اس کی تکلیف کیا ہے. ایک تو سفوکیشن جیسے آپ نے بتایا، دوسرے یہ کہ یہ پتا نہیں کہ آگے کیا ہے. اگر کوئی اٹیک ہو رہا ہو، جب آپ دیکھ نہیں سکتے تو آپ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. بالکل، جیسے فوگ کی مثال دی گئی نا کہ آپ اگلی گاڑی کو نہیں دیکھ سکتے، نیکسٹ ڈور بلڈنگ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اگر دھواں چھوڑ دیا جائے تو تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ سادہ جی، اور یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ ہمیں پہلے سے اویئر کر دیتا ہے ہر چیز کے بارے میں. بالکل، جیسے کہ اگر ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس گھر کے اندر ڈاگ بندھا ہوا ہے، اور اگر وہ باہر نہ لکھیں، اچانک ہم اندر چلے جائیں، تو ہم کہیں کہ کاش کے یہ لکھ دیتے پہلے، تو ہم تھوڑے سے اویئر ہو جاتے. یا پھر اکثر یہ ہوتا ہے ہاسپٹلز میں یا کسی بڑی جگہوں پر، یونیورسٹیز میں، اگر سلپری فلور ہے وہاں پہ آگے لگا دیتے ہیں کہ سلپری آگے ابھی پوچا لگا ہے یا پانی ہے یا سرف ہے. لیکن اگر نہیں پتا ہوتا لوگ اس پہ پھسل پھسل کے گرتے ہیں. لیکن اب انہوں نے کونز لگانے شروع کر دیے کہ سمجھانے کے لیے کہ آگے کیا چیز آنے والی ہے. تو دنیا کے معاملے میں تو اتنے کانشیس ہیں ہم، ہاں، کہ تکلیف نہ اور ہو. آخرت کے معاملے میں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے کہ آگے کیا آ رہا ہے. کتنا باریک بینی سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جان نکلنے کے عمل سے لے کر موت کا مرحلہ سارا کتنا تکلیف دہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا حساب کتاب لینا، منکر نکیر کیسے ہیں، اور پھر قبر. کیونکہ مرنے کے بعد نیند نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا موت نیند کی بہن ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے انسان سو جاتا ہے. نیند صرف دنیا میں ہے، قبر میں نیند نہیں ہے اس طرح کہ جس میں ہم آرام کر سکے، سو جائیں. وہ تو صرف انہیں خوش قسمتوں کا آرام ہے جو کچھ ساتھ لے کے جائیں گے، وہی ریسٹ کریں گے. اور اگر وہاں کے لیے کمی بڑھ گئی تو پھر کوئی چین نہیں، چین ہے ہی نہیں، ختم، ہمیشہ کے لیے ختم. تو یہ ڈیٹیلز ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، اور کیا چیزیں اس مصیبت کو لانے والی ہیں وہ بھی نہیں جاننا چاہتے، یا پتا ہوتا بھی ہے تو ان کو ہم سیریسلی نہیں لیتے کہ شاید یہ کسی اور ہی کے لیے بتایا گیا. سر جیسے مجھے لگتا ہے کہ نعمتیں ملتی ہیں نا تو انسان اس سے غفلت میں زیادہ ہو جاتا ہے. جب تک صحت رہتی ہے تو بالکل صحیح رہتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں کرتے. جیسی بیماری پتہ چلتی ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے، اور اس خوف سے پھر ہم ہر چیز چھوڑنے لگتے ہیں، اپنی ساری احتیاط دل کرتے ہیں. پسند چیزیں. ایگزیکٹلی. تو یہ خوف بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی ہم ہر چیز کھا لیتے ہیں، جو ہماری خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ کھا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، تھوڑا ایکسرسائز کر لیں گے. لیکن اللہ نہ کرے کسی کو ڈائبٹیز ہو جائے تو پھر وہ کیسے بچتا ہے اس سے؟ تو اس وقت بھی تو خواہشات چھوڑتے ہیں نا موت کے ڈر سے. تو موت کے بعد میں آنے والی چیزوں کے ڈر سے خواہشات کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جی سر جی، اصل میں مسلسل بہت دنوں سے اسی چیز پہ ہی فوکس کر رہی ہوں میں اپنے لیے، خاص طور سے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نعمت کے قریب اللہ لے کر آئے. بار بار یہ کہتی ہوں کیونکہ جیسے ہی کچھ غلط ہوتا ہے مجھ سے ہی ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں، فوراً اپنی ہی لیے وہ مسلسل وہ دن اتنا برا گزرتا ہے میرا، ملامت کے ساتھ اور اللہ سے استغفار کے ساتھ. اور وہ اتنے تو میں اس وقت کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا ہوتا کہ میں قرآن سے نہیں جڑی ہوتی، مجھے اپنے کانسیکوینسز نہیں پتا ہوتے کہ آگے والے کیا ہونے، تو میں کیسے ان کو کریکٹ کرتی. اور اسی لیے جب ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنے گھر والوں سے ان سے شیئر کریں نا، تو وہ سننا سب کے لیے مطلب دور دور کیوں کسی کے لیے بھی بہت مشکل لگتا ہے انہیں کہ یہ تو پاگلوں والی بات کری ہو، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے. تو وہ چیز لکھا تو ہے لیکن یہ کہ ہم نے پڑھا نہیں نا، تو اس لیے ہم سوال کرتے ہیں، چیلنج کرتے رہتے ہیں. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ قرآن میں جیسے پہلے سورۃ البقرہ میں 3 گروہ آتے ہیں نا، تو متقین اور منافقین اور پھر کفار،
ان الذین آمنوا ایمان اور نفاق کا لفظ نہیں آیا اس طرح، لیکن ان الذین کفروا جو ہے، کیونکہ کفر جو ہے نا وہ آبویس ہوتا ہے، انکار جو ہوتا ہے، لیکن تقویٰ جو ہوتا ہے وہ بھی دل میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نفاق جو ہے. تو یہ جو آپ بات کیفیت کی کر رہی ہیں نا، یہ تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی دیکھ کے تو پھر اپنے آپ کو ملامت کرے. نمبر 10 فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. وَالدِّهَانُ جَمْعُ دُهْنٍ، دہان دہن کی جمع ہے. کالزیت وشبہہ، جیسے تیل اور اس جیسی کوئی چیز. شبہ السماء یوم القیامت بہ، تشبیہ دی گئی ہے آسمان کے لیے قیامت کے دن اس تیل کے ساتھ. لأنہا تذاب من شدت الہول، کیونکہ آسمان ہولناکی کی سختی کی وجہ سے پگھلا دیے جائیں گے. تذاب، پگھلا دیے جائیں گے ہولناکی کی سختی کی وجہ سے، شدت سختی. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، یشبہ لمعانہا بلمعان الدہن، کہ آسمانوں کی چمک تیل کی چمک کے مشابہ ہو جائے گی. یشبہ مشابہ ہو جائے گی، لمعانہا آسمانوں کی چمک، بلمعان الدہن تیل کی چمک کی طرح. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ان الدہان هو الجلد الاحمر، کہ دہان سے مراد جلد یعنی چمڑا ہے، الاحمر سرخ کلر کا، سرخ چمڑا. السؤال فی تشبیہ السماء بالدہان وجہ بلیغ بین وجہ التشبیہ، آسمانوں کو دہان کے ساتھ تشبیہ دینے میں بلیغ توجیہ ہے، بلیغ وجہ ہے، اس تشبیہ کی وجہ بیان کرے. کیا تشبیہ ہے؟ تینوں چیزیں آ جائیں گی. شبہ السماء یوم القیامت بھی لأنہا تذاب من شدت الہول، یہ وجہ ہے اس میں. اور شبہ لمعانہا بلمعان الدہن، دہان هو الجلد الاحمر. نمبر 11 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. والجمع بين هذه الآية ومثل قوله فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَنَّمَا هُنَا يَكُونُ فِي مَوْقِفٍ وَالسُّؤَالُ فِي مَوْقِفٍ آخر من مواقف القيامة. وقيل إنهم لا يسألون هنا سؤال استفهام عن ذنوبهم لأن الله سبحانه قد أحصى الأعمال وحفظها على العباد ولكن يسألون سؤال توبيخ وتقريع. والجمع، اور جمع کرنا دو آیتوں کے بیچ میں. ایک آیت کہتی ہے لا یسألو، اور دوسری آیت کیا کہتی ہے لنسألنہم. تو ان میں تطبیق کیسے ہو، ان کا کانفلکٹ کیسے دور ہو؟ یعنی الجمع بین ہذہ الآیہ، ہذہ الآیہ کون سی ہے؟ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، ومثل قولہ فوربک لنسألنہم اجمعین. یہ دو آیتیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ، کہ قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور سوال کریں گے ان سب سے. انما ہا ہنا یکون، کہ یہاں جو بات کی گئی ہے یہ فی موقف ایک مقام پر ہے، والسؤال فی موقف آخر من مواقف القیامہ، اور سوال جو ہے وہ قیامت کے مختلف مقامات میں سے کسی اور مقام پر ہوگا. یعنی قیامت کے دن میں مختلف مقامات پر انسان حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک جگہ ہوگی جہاں ان سے سوال نہیں کیے جائیں گے، اور ایک جگہ ہوگی جہاں ان سے سوال ہوں گے. الگ الگ جگہوں کی بات ہو رہی ہے. وکیلا، اور ایک قول ہے انہم لا یسألون ہنا سؤال استفہام عن ذنوبہم، کہ وہ نہیں سوال کیے جائیں گے یہاں سوال استفہام، یعنی کچھ پوچھنے کے طور پر نہیں، عن ذنوبہم ان کے گناہوں کے بارے میں. یعنی یہاں ان سے پوچھنے کے طور پر ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ گناہ کیوں کیے. وائے لأن اللہ سبحانہ قد احصى الاعمال، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمال کو شمار کر رکھا ہے. وحفظها علی العباد، اور انہیں بندوں کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے.
وَلَٰكِنْ يُسْأَلُونَ سُؤَالَ تَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ، بلکہ ان کو جھڑکنے اور ڈانٹنے کے لیے سوال کیا جائے گا. وَلَٰكِنْ يُسْأَلُونَ سُؤَالَ تَوْبِيخٍ وَتَقْرِيعٍ. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر سوال نہیں ہوگا اور دوسری جگہ پر سوال ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کچھ لوگوں سے سوال ہوگا اور کچھ لوگوں سے نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہ یہاں ان سے گناہوں کی وجہ نہیں پوچھی جائے گی، بلکہ ان کو جو سوال ہوگا وہ ڈانٹ ڈپٹ کے، یعنی کہ یہ تم نے کیا کیوں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوگا. یعنی جہاں نہیں پوچھا جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ جیسے آتا نا کہ دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف قیامت کے دن، تو ان سے بات بھی نہیں کرے گا. لا ينظر الیہم ولا یکلمہم، ٹھیک ہے. تو اس موقع پر لا یسأل عن ذنوبہم انس ولا جان. اور دوسری جگہ پر جو اور سوال کا حساب کتاب کا موقع ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کفار وغیرہ سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن منافقین سے اور مومنین سے سوال ہوگا. اسی لیے آتا ہے کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، یعنی ان سے کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا. اور جب سوال کیا جائے گا تو سوال کا جو موقف ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ عمل کیا تھا، تو انسان کیا کہے گا؟ نہ تو نہیں کر سکے گا، ہاں کیا تھا. حتیٰ کہ انسان سمجھے گا کہ میں اب مارا گیا، اب تو میری شامت، اور چھپا کے اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا. اور اسی لیے آتا ہے نا جو لوگوں کی دنیا میں عیب چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے عیب چھپائے گا، چھپا کے ان سے سوال کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، جس طرح دنیا میں میں نے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک ایک چیز، پہاڑوں کی یہ حالت ہو، آسمان کی یہ حالت ہو، سمندروں کا کیا حال ہو، وہاں انسان کہاں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا، اپنا کیا حال ہوگا. اللہ یہ کہ وہ کام کیے ہوں کہ جس کی وجہ سے عرش کے نیچے نور کے ممبروں پر لوگ بیٹھے ہوں، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر ملاقات کرنے والے، دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو، عدل کرنے والے. ان صفات کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن کا ہال جو ہے اس سے نجات پا جائے انسان. اس میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا کہ وداؤٹ اکاؤنٹنگ جنت میں ڈال دیں گے اور پردہ کر کے. تو میں نے کبھی پڑھا تھا کہ کوئی بھی اپنی کمی اور کوئی بھی جو اپنی فالٹس ہے کبھی کسی کے سامنے نہ بتائیں. جی. اور اللہ اگر پردہ کر دیتے تو آپ وہاں بھی پردہ ہو جائے گا، یہاں بھی ہو جائے گا. تھوڑا سا یعنی کہ میں یہی سوچ رہی تھی، میں بھی اپنے بچوں کو نا قرآن پاک اس طرح ترجمہ لگا دیتی ہوں، میں بھی سنتی ہوں وہ بھی سنتے ہیں، گاڑی میں بھی اور گھر میں بھی، جیسے کچن میں کام کر رہے ہیں. مگر میرا ترجمہ ہوتا تھا اردو میں. میں نے یہ دیکھا کہ میں ان کو سناتی ہوں یا جو بھی کرتی ہوں، ان کو تو سمجھ نہیں آتی کچھ بھی اردو، کیونکہ یہاں پہ اردو. پھر میں نے ایک ورڈ پکڑ کے نا ایک ورڈ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کیا انگلش میں. میں نے کہا ان کو سمجھ تو آئے ایٹ لیسٹ. تو اس سے یہ کہ مجھے اکثر ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سناتے جاتے ہیں اور بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس میں کہ انگلش ترجمہ لگا لیں آپ. انگلش کا بھی موجود ہے، انگلش کے پارے بھی موجود ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جب خود ٹرانسلیشن کریں تو کوئی آگے پیچھے ہو جائے بات. قرآن کا معاملہ ہے نا. جی تو کتاب کے بغیر نہ کریں. اچھا ٹھیک، تھینک یو. پارے موجود ہیں، سورۃ البقرہ کی ٹرانسلیشن موجود ہے اسٹور پہ، اگر شروع سے کرنا ہو. 30 جز کی ٹرانسلیشن موجود ہے اگر لاسٹ صورتیں کرنی ہو. آڈیو موجود ہے. قرآن فار آل ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں نا، اس میں قرآن تفسیر پہ جائیں تو آپ وہاں سے انگلش کی تفسیر کو کر سکتی ہیں. ٹھیک، تھینک یو. کیف نجمع بین ہذہ الآیۃ وقولہ تعالی فوربک لنسألنہم اجمعین. ہم اس آیت اور اللہ کے فرمان فوربک لنسألنہم اجمعین میں کیسے تطبیق کر سکتے ہیں؟ یہ پیچھے انہیں بتا دیا ہے کہ مختلف مواقف کی بات ہے اور مختلف حالتیں ہیں اور مختلف لوگ ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ معاملہ ہے. جی سازا، یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ گناہوں کے بارے میں جو ہے سوال نہیں کرے گا، لیکن اس میں جو ہم نے سورہ رحمان میں ایک آیت ہم نے پڑھی کہ مجرم ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے، تو یہ پھر کیسے مطلب یہ کہ چہرے ہی بتا رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب کچھ ان کا خود ہی بول رہا ہوگا، بتا رہا ہوگا. تو ان سے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، ان سے بات نہیں کرے گا، لیکن وہ گناہ ان کے اعمال نامے جب تولے جائیں گے تو اس سے بھی پتہ چل جائیں گے
اور ان کی شکلیں بتا رہی ہوں گی. وہ چہروں کی حالتیں میں نے بتائی تھی نا پچھلی دفعہ کے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے, کچھ روشن ہوں گے, کچھ ہنستے مسکراتے ہوں گے اور کچھ غبار آلود ہوں گے, ذلیل ہوں گے. تو چہرہ خود گواہی دے دے گا کہ میں کون ہوں, یعنی مجرم اپنے چہرے سے پہچان لیا جائے گا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جرم کو پہچاننے کے لیے جو مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, تو اگر انسانوں نے ایسی مشینیں اور ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ جس سے لوگوں کا جرم سامنے آ جائے, فنگر پرنٹ سے, اور کئی طریقے ہیں. لائی ڈیٹیکٹرز, جی ہاں, اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ کر لے گا. جی. کبھی مجرموں کی تصویریں دیکھی ہیں, قاتلوں کی تصویریں, اور جو یعنی کہ کسٹم وغیرہ پہ اسی طرح کے لوگ رکھتے ہیں کہ جو باڈی لینگویج اور سٹائل سے پہچان لیتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے. استاذہ, پہچاننے کی جہاں بات ہے, وہ انسان کے پاس اللہ نے کچھ لوگوں کو نعمت دی ہوتی ہے یہ, تو وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے, کتنا سچ کہہ رہا ہے. جی, بچوں کو آپ پہچان جاتے ہیں جب انہوں نے کچھ گڑبڑ کی؟ ماں کو تو یہ صفت دی ہوئی ہے بہت زیادہ. اور یہ کچھ یقین کریں, ایسی گھنٹیاں بجتی ہیں اندر, یہ کچھ کر کے آیا ہے, تو آپ اس سے نہیں پوچھتے, آپ اٹھ کے خود ہی چیک کرنے لگتے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے, کیا کر کے آیا ہے. یہ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا کہ جو جاہل ہیں, اللہ کو تو ویسے ہی سب کچھ پتا ہے, اس کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سازا ایک کوشچن تھا کہ ابھی جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دنیا میں ہمارے عیب چھپا رہے ہیں تو آخرت میں بھی چھپائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی عیب یا غلطیاں یا جو کمی مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں کیا چیزیں آتی ہیں, کیا ایسا بھی ہے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مثلاً آپ کی نماز قضا ہو گئی صبح, تو اٹھ کے آپ سب کو نہیں, آج تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھی, یہ نہ کہیں. کیوں؟ دوسرے بھی ڈھیلے ہو جائیں گے. اچھا, اگر اس کی قضا ہو سکتی ہے تو قرآن پڑھنے پڑھانے والی تو ہماری بھی ہو سکتی ہے. غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہو, روئیں, معافی مانگے, توبہ کریں, آئندہ نہ کریں, لیکن لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے اس کو ہلکا نہ کریں, کیونکہ لوگ تو آپ کو تسلیاں دے دیتے ہیں, سو واٹ, کیا ہوا پھر. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.